بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ احد کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ کافر جمع ہو کر اپنے سردار حضرت ابو سفیان کے پاس آئے اور ان سے کہا، بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شمار آدمی قتل ہوئے ہیں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ تجارت سے جو مال کما کر لائے ہیں، اس مال کے نفع سے جنگ کی تیاری کی جائے۔ حضرت ابو سفیان نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سامان تجارت سے جو نفع ہوا تھا وہ 50,000 دینار تھا۔ یہ سارا مال جنگ کی تیاریوں میں استعمال ہوا اور خوب تیاری کے بعد آخر کار قریشی لشکر مکہ معظمہ سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ ناظرین، قریش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ اپنے مردوں میں جوش پیدا کر رہی تھیں، انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرم دلا رہی تھیں۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجی۔ انہوں نے یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے بھیجی۔ خط لے جانے والے نے 3 دن رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قریشی لشکر سے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قریش پر شہر سے باہر حملہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری رائے ہو تو تم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرو، ان لوگوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں۔ اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لیے بدترین ثابت ہوگی، اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آ کر ہم پر حملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے، اور شہر کے پیچ و خم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے دی تھی، تمام بڑے صحابہ کرام کی بھی وہی رائے تھی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا۔ یہ شخص ظاہر میں مسلمان تھا اور اپنے لوگوں کا سردار تھا۔ دوسری طرف کچھ پرجوش نوجوان صحابہ اور پختہ عمر کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ مشورہ دینے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور انہیں اس بات کا بہت افسوس تھا۔ وہ اپنے دلوں کے ارمان نکالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا، ہمیں ساتھ لے کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے باہر چلیں، تاکہ وہ ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھیں، ورنہ ان کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے، اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئیں، اور اے اللہ کے رسول، جو شخص بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا ہے۔ اب تو آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اب دشمن کیسے ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا۔ انہیں حکم دیا، مسلمانوں، پوری تندہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور صفے باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، ان کی جو بھی رائے ہوگی، بھلائی اسی میں ہوگی۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ ناظرین، باہر یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا آپ جو بھی مناسب سمجھیں وہ کریں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ یا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا کے مقام پر پہنچے، پھر یہاں سے روانہ ہو کر شیخین کے مقام پر پہنچے۔ ناظرین، شیخین 2 پہاڑوں کا نام تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مجاہدوں کو مقرر کیا۔ ان کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ ناظرین، اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس کے ساتھ 300 جوان تھے، یہ سب کے سب منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان نوعمر لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں، اس لیے ساتھیوں واپس چلو۔ ناظرین، اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ شوت کے مقام سے آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف رہے۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی آذان دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صفیں قائم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جہاد کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو،
اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پشت کی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تم مشرکوں کے گھڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دیں۔ ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ انہیں انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ناظرین، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد بہادر تھے۔ جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے سوائے اس قسم کے موقعوں کے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پیدل تھے، جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو بھی پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی ایک خاص ساتھی ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ ناظرین، اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا۔ اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبد الدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا۔ وہ پکار اٹھا، میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ اس کے اس طرح التجا کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کراؤ۔
चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए और उसे कत्ल कर डाला। इसके कत्ल के बाद मुशरिकों का परचम उसके भाई उस्मान बिन अबू तलहा ने ले लिया। इसके मुकाबले पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए। उन्होंने उसके नज़दीक पहुँचते ही तलवार का वार किया। इस वार से उसका कंधा कट गया, वो गिर पड़ा और दूसरे वार से उन्होंने इसका खात्मा कर दिया। अब तलहा का बेटा मुसाफ़े आगे बढ़ा। हज़रत आसिम बिन साबित बिन अबुल अफलह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस पर तीर चलाया, वो भी हलाक हो गया। इसके बाद उसका भाई हारिस मैदान में निकला। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे भी ताक कर तीर मारा, वो भी मारा गया। इन दोनों की माँ भी लश्कर में मौजूद थी, उसका नाम सलाफा था। इसके दोनों बेटों ने माँ की गोद में दम तोड़ा। मरने से पहले सलाफा ने पूछा, बेटे तुम्हें किसने ज़ख्मी किया है? एक बेटे ने जवाब दिया, मैंने इसकी आवाज़ सुनी। तीर चलाने से पहले उसने कहा था, ले इसको संभाल, मैं अबुल अफलह का बेटा हूँ। इस जुमले से सलाफा जान गई कि वो तीर अंदाज हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। चुनांचे उसने कसम खाई, अगर आसिम का सर मेरे हाथ लगा तो मैं उसकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। साथ ही उसने ऐलान किया कि जो शख्स भी आसिम बिन साबित का सर काट कर लाएगा, मैं उसे 100 ऊंट इनाम में दूंगी। नाज़रीन, हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस जंग में शहीद नहीं हुए। इन दोनों के कत्ल के बाद इनके भाई कल्लाब बिन तलहा ने परचम उठा लिया। उसे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल कर दिया। कल्लाब के बाद उसके भाई जल्लास बिन तलहा ने परचम उठाया। उसे हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल कर दिया। इस तरह ये चारों अपने बाप की तरह वहीं कत्ल हो गए। इनके चचा उस्मान बिन तलहा और अबू सईद बिन तलहा भी इसी ग़ज़वा उहुद में मारे गए थे। नाज़रीन, अब आम जंग शुरू हो गई। दोनों लश्कर एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला आवर हुए। इस जंग के शुरू ही में मुशरिकों के घुड़सवार दस्ते ने 3 मरतबा इस्लामी लश्कर पर हमला किया, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर तीरंदाजों का जो दस्ता मुकर्रर फरमाया था, वो हर मरतबा तीरों की बाढ़ मारकर इस दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। मुशरिकीन तीनों मरतबा बदहवासी के आलम में पीछे हटने पर मजबूर हुए। इसके बाद मुसलमानों ने मुशरिकों पर भरपूर हमला किया। ये हमला इस कदर शदीद था कि मुशरिकों की ताकत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। उस वक्त लड़ाई पूरे ज़ोरों पर थी। मुशरिकों की औरतों में हिंदा भी थी, ये अबू सुफियान की बीवी थी। उस वक्त तक ये इस्लाम न लाई थी और मुसलमानों की सख्त तरीन दुश्मन और बहुत तुंद मिजाज थी। उन्होंने अपने हाथों में दफ ले लिया और उनके साथ दूसरी औरतें भी थीं, उन्होंने भी दफ ले लिए। अब सब मिलकर दफ बजाने लगीं और गीत गाने लगीं। ये कदम उन्होंने अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए उठाया। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो तलवार अता फरमाई थी, उन्होंने उसका हक अदा कर दिया। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा, तो मेरे 3 मरतबा तलवार मांगने के बावजूद आपने वो तलवार मुझे मरहमत न फरमाई, हालांकि मैं आपका फूफी ज़ात था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अबू दुजाना को दे दी, तो मैंने दिल में कहा, देखता हूँ कि ये इस तलवार का हक किस तरह अदा करते हैं। इसके बाद मैंने उनका पीछा किया और साए की तरह उनके साथ लगा रहा। मैंने देखा उन्होंने अपने मोज़े में से एक सुर्ख रंग की पट्टी निकाली। इस पट्टी पर एक तरफ लिखा था, अल्लाह की मदद और फतह करीब है, दूसरी तरफ लिखा था, जंग में बुज़दिली शर्म की बात है, जो मैदान से भागा वो जहन्नुम की आग से नहीं बच सकता। ये पट्टी निकालकर उन्होंने अपने सर पर बांध ली। अंसारी मुसलमानों ने जब ये देखा तो वो बोल उठे, अबू दुजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। नाज़रीन, अंसारियों में ये बात मशहूर थी कि हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब ये पट्टी सर पर बांध लेते तो फिर दुश्मनों पर इस तरह टूटते हैं कि कोई इनके मुकाबले पर टिक नहीं सकता। चुनांचे इस पट्टी के बांधने के बाद उन्होंने इंतहाई खौफनाक अंदाज में जंग शुरू कर दी। वो दुश्मन पर मौत बनकर गिरे, उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। दुश्मनों को इस हद तक कत्ल किया कि आखिर ये तलवार मुड़ गई और मुड़कर तरानती जैसी हो गई। उस वक्त मुसलमान पुकार उठे, अबू दुजाना ने वाकई तलवार का हक अदा कर दिया। नाज़रीन, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उनकी तरह इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे।
उस रोज़ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैक वक्त 2 तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ऐसे में सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा उनके सामने आ गया। उन्होंने उसे ललकारा, फिर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा फौरन ही ढेर हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस रोज़ इस कदर दलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो उसकी ज़रा उतारने के लिए झुके। उस वक्त हज़रत वहशी की नज़र उन पर पड़ी जो उस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़रा पेट पर से सिरक गई थी। हज़रत वहशी ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं, मैंने फ़ौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो उनके पेट में लगा। मैं उनकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे देखा और शदीद ज़ख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमज़ोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ दुबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब गया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहाँ से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके कत्ल से दिलचस्पी थी और इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और उसकी वजह ये थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया तो मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम थे और वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मुशरिकों के परचम बरदार जब एक एक करके ख़त्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला न रहा तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चिल्ला रहे थे। उनकी औरतें जो कुछ देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागीं। उन पर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े तक नोचने लगी। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माले गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहाँ इस मौका पर एक अजीब वाक़या रूनमा हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीरंदाजों को मुकर्रर फरमाया था और उन्हें वाज़े तौर पर हिदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह न छोड़ें। इनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहें और यहाँ से न हटें। इस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो न माने और मैदान में चले गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करेंगे। इस तरह वहाँ 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद की नज़र दर्रे पर पड़ी। ये काफिरों के एक दस्ते के सालार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये उस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर नज़र पड़ी। जंग के दौरान भी ये उस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीरंदाजों के तीरों की बौछार ने उनकी पेशकदमी रोक दी थी। अब उन्होंने देखा कि वहाँ 50 के बजाय चंद मुसलमान रह गए हैं, तो ये अपने दस्ते के साथ उन पर हमला आवर हुए। उनके दस्ते के साथ ही इकरमा बिन अबू जहल भी अपने दस्ते के साथ इसी तरफ पलट पड़े। इस तरह पूरे 2 दस्तों ने उन चंद मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका ये हमला इस कदर ज़बरदस्त था कि पहले ही हमले में हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। मुशरिकों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश का मुसला किया, यानी उनके नाक, कान, हाथ और पैर काट डाले। उनके जिस्म पर इतने नेज़े लगे थे कि पूरा जिस्म छलनी होकर रह गया था। लेकिन आफरीन है उस मर्द मुजाहिद पर कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहाँ से न हटे। अब उन दोनों दस्तों ने इस दर्रे की तरफ से मुसलमानों की पुश्त पर अचानक बहुत ज़ोर का हमला किया।
مسلمان اس وقت مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھیں۔ اس تابڑ توڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت القمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن کمہ نے پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے نہیں لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو؟ حضرت ثابت بن وحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی۔ اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن وحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ ناظرین، بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے تھے۔ ان کے راستے میں ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیں۔ وہ بولی، مسلمانوں، یہ کیا تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بھی انتہائی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے، انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ناظرین، اسی طرح حضرت زیاد بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مردانہ وار زخم کھا رہے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ناظرین، ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا۔
جب انہیں زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا منہ اور رخسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے اور اسی حالت میں جان دے دی۔ کس قدر مبارک موت تھی ان کی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دراصل ابن کمیہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ ان کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ ناظرین، احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ لڑائی جاری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکال رہے تھے۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ بہرحال کڑی نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک اور دانت ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ ناظرین، جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کی طرف جا رہے تھے، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور جرحوں کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ ناظرین، مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کے ہونٹ، ناک، کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، اور مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سب کی حالت خستہ تھی۔ البتہ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو سمجھو وہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔
آخر معلوم ہوا کہ مشرکوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر روئے۔ ناظرین، شہدائے احد کی تعداد 70 تھی، جس میں 4 مہاجر، 41 قبیلہ خزرج اور 24 قبیلہ اوس میں سے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بھی 70 ہی تھی۔ جہنم رسید ہونے والے مشرکین کی تعداد بعض کے نزدیک 22 اور بعض کے نزدیک 37 تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شہداء کو ایک کپڑے کا کفن دینے کا حکم دیا۔ شہید ہونے والے بعض صحابہ کرام کو وہیں احد کے میدان میں دفن کیا گیا، جبکہ بعض کو ان کے ورثاء مدینہ منورہ واپس لے گئے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔